ٹیم پاکستان پہلے امتحان میں ہی ناکام۔ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن کو 60 رن سے ہرا دیا۔ 321 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 260 رنز بنا سکی۔ خوشدل شاہ نے 69 رنز بنائے لیکن میچ فنش نہ کر سکے۔ بابر اعظم کی مزاحمت 64 رنز پر دم توڑ گئے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستانی آغاز اچھا نہیں رہا۔ فخر انجری کی وجہ سے اوپنر نہ آئے۔ سعود شکیل بطور اوپنر ناکام۔ رضوان بھی کمال نہ دکھا سکے۔ فخر چوتھے نمبر پر آئے، بھاگ کر رن نہ بنا پائے، 24 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان علی آغا تیز کھیلے لیکن 42 رن بنا کر چلتے بنے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستانی بالرز کا برا حال کیا۔ پہلے ہی میچ میں 2 سینچریاں بن گئیں۔ ول ینگ نے 107 رنز بنائے، ٹام لیتھم 118 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ چوتھی اور 5ویں وکٹ پر 100 رنز کی پارٹنرشپ بنی۔ حارث رؤوف نے 2 وکٹوں کے لیے 83 دیے۔ شاہین نے بغیر وکٹ لیے 68 رنز لٹائے۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں، ہم سوچ رہے تھے 260 رنز بنیں گے۔ لیتھم اور ینگ نے شاندار بیٹنگ کی۔ فخر زمان کی انجری سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ٹک ٹک ڈاٹ 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 بال بنے پھر وبالے جان۔ پاکستانی بیٹرز کی پرانی بیماری، کوئی ڈاکٹر ملا نہ دوا کام آئی۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں ڈاٹ بالز کی پھر سینچری بنا دی۔ قومی بیٹرز نے 284 گیندیں کھیلی، 162 پر کوئی رن نہیں بنایا۔ بابر اعظم نے 52، فخر زمان نے 30، سعود شکیل نے 15 اور رضوان نے 11 گیندیں ڈاٹ کھیلی۔ پہلے 20 اوورز کے 120 گیندوں میں سے 85 پر رن نہیں بنا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ شائقین نے سوال اٹھایا۔ قومی ٹیم کی شکست پر باسط علی اور کامران اکمل برہم۔ ٹیم سلیکشن اور بڑے ناموں کی پرفارمنس پر سوال اٹھا دیا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی نے کہا، سلیکشن کمیٹی کا کام 3 اچھے کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا تھا۔ T20 کی پرفارمنس پر ون ڈے کے لیے سلیکشن غلط ہے۔ بتایا جائے خوشدل شاہ کو بطور بالر شامل کیا ہے یا بیٹر۔ کہا گیا فخر زمان پاور پلے میں کھیلتے ہیں تو کس نے باہر بٹھایا تھا؟ پاور پلے اچھا نہیں گیا تو بابر اعظم کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ایسا لگ رہا تھا ہمارا نہیں نیوزی لینڈ کا ہوم گراؤنڈ تھا۔ کامران اکمل نے کہا، ایونٹ سے 15-20 دن پہلے ٹیم بنائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ کپتان، کوچ، مینجمنٹ سب شکست کے ذمہ دار ہیں۔ کیویز گیم پلان کے ساتھ آئے۔ لیتھم اور ینگ نے بتایا کہ کس طرح کھیلنا ہے۔ شاہد ہاشمی نے ڈاٹ بالز پر ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیویز کے ہاتھوں پٹنے والے فاسٹ بالرز پر بھی تنقید۔ 29 سال کا طویل انتظار ختم۔ پاکستان میں ICC میگا ایونٹ کا شاندار آغاز۔ دونوں ٹیمیں قومی ترانے کے لیے میدان میں اتری۔ آسمان پر پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈن نے سبز ہلالی رنگ بکھیرتے ہوئے سلامی پیش کی۔ JF-17 تھنڈر اور F-16 کا شاندار فلائی پاس۔ سابق کپتان سرفراز احمد چیمپئنز ٹرافی لے کر میدان میں آئے۔ صدر آصف علی زرداری بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک ہوئے۔ دونوں کپتانوں نے صدر زرداری سے مصافحہ بھی کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو، چیئرمین PCB محسن نقوی بھی ساتھ تھے۔ ٹیسٹ ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم آج صبح کراچی سے دبئی روانہ ہوگی۔ کھلاڑی جمعرات کو آرام کریں گے، جمعے کو ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان سے پہلے بنگلہ دیش کے میچ پر فوکس ہے۔ ہر میچ اہم ہے، جیت کے لیے ہی میدان میں اتریں گے۔ ایک میچ ہارنے سے دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بھارتی کپتان روہت شرما کی پریس کانفرنس۔ بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن شانتو نے کہا، چیمپئنز ٹرافی کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے، مخالف ٹیم کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹورنامنٹ میں فیورٹس کے لیے ایک دن برا بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کا میچ کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ چیف جسٹس کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد نے خواہشات کا اظہار کیا۔ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے اقدام کو سراہا۔ ملکی معاشی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے مختلف عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التوا ٹیکس تنازعات سے متعلق آگاہ کیا اور میرٹ پر جلد فیصلوں کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے تجاویز بھی مانگ لی۔ وزیر اعظم کی چیف جسٹس کو لاپتہ افراد سے متعلق مؤثر اقدامات میں تیزی لانے کی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم چیف جسٹس کی دعوت پر آئے۔ ملاقات چیف جسٹس کے ریفارمز ایجنڈا کا حصہ ہے۔
چیف جسٹس نے گفتگو میں کہا پالیسی سازی پر اپوزیشن سے بھی تجاویز لیں گے تاکہ اصلاحات غیر متنازع اور پائیدار ہوں۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔ معاشی استحکام پوری ٹیم کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ مزید محنت سے معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح صنعت، زراعت، آئی ٹی کے شعبے میں ترقی، روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافہ ہے۔ مقامی صنعت کو اس قابل بنائیں گے کہ برآمدات میں بین الاقوامی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی مشاورتی کونسل سے خطاب، کہا خطے میں تجارت کے فروغ کی موجودہ استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ کی فراہمی سے آئی ٹی برآمدات، فری لانسرز کی تعداد میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی ریگولیٹ کرنے سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برطانیہ میں فقید المثال استقبال۔ آرمی چیف کو تاریخی رائل ہارس گارڈز پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ برطانوی ملٹری بینڈ کی طرف سے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ آرمی چیف برطانوی عسکری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ برطانوی آرمی یونٹس کا بھی دورہ کریں گے۔ آرمی چیف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں ریجنل کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آرمی چیف ابھرتے ہوئے ورلڈ آرڈر اور پاکستان کے فیوچر آؤٹ لک پر اظہار خیال کریں گے۔ آرمی چیف کا دورہ برطانیہ دونوں ملکوں کے درمیان مستحکم دائمی تعلقات کا غماز ہے۔ فتنہ فساد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پہلا نام کس کا آتا ہے؟ بد تہذیبی اور بدتمیزی کا کلچر کس نے ایجاد کیا جو اب سب کو پتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، آج بھی میری کارکردگی پر کوئی بات نہیں کر سکتا، دوسرے صوبوں کے پاس بھی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں، صرف یہ کہتے ہیں چچا وزیر اعظم پیسے دیتا ہے اور بھتیجی وزیر اعلیٰ خرچ کرتی ہے۔ حلف اٹھا کر کہتی ہوں وزیر اعظم سے کوئی بھی منصوبہ نہیں مانگا، کوشش ہے پنجاب کے آمدن کے ذرائع بڑھاؤں تاکہ منصوبے لگا سکیں، مجھ سے زیادہ وفاق سے باقی صوبے کسی نہ کسی بہانے سے زیادہ لے جاتے ہیں۔ کے پی ٹی کی زمینوں کی خرید و فروخت، سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پی ٹی آئی دور میں زمینوں کی خرید و فروخت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے بحری امور سینیٹر فیصل وابدہ نے انکشاف کیا کراچی پورٹ کی 40 ارب روپے کی سرکاری زمین 5 ارب روپے میں دے دی گئی۔ کہا کراچی پورٹ کی 500 ایکڑ اراضی کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے سے زائد ہے۔ کراچی پورٹ میں زمین کی الاٹمنٹ میں میگا اسکینڈل ہے، سودے فوری روکے جائیں۔ کراچی پورٹ کی زمین کی الاٹمنٹ ایس آئی ایف سی کی مشاورت سے کریں گے۔ وزیر بحری امور اور سیکرٹری کا معاملے سے لا علمی کا اظہار۔ دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابدہ نے کہا زمین کی الاٹمنٹ میں وفاقی وزیر کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے بس سے باہر ہے۔ میری ٹائم کی وزارت پاکستان کا آدھے سے زیادہ قرضہ ختم کر سکتی ہے، جو زمین بیچی جا رہی ہے اس کو فریز کرنا چاہیے۔ اب تک جس چیز پر ہاتھ ڈالا ہے اس کو ریورس کرایا اور ملک کو فائدہ دیا۔ آرمی چیف واضح کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا 2013 سے شروع ہونے والی ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج ہمیں آئی ایم ایف یا بیرونی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات جاری، تفتیشی حکام کے مطابق ملزم ارمغان اپنی رہائش گاہ پر غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر چلاتا تھا، غیر ملکی کلائنٹ سے کروڑوں ڈالر کا فراڈ کیا، ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر کے لیے درجنوں اکاؤنٹس بنا رکھے تھے، گرفتاری سے پہلے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ملزم ارمغان نے 4 گھنٹے تک پولیس سے مقابلہ کیا۔ ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔
بلوچستان کے علاقے بارکھان میں 7 افراد کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق 7 افراد فیصل آباد جانے والی بس میں سوار تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا ملک دشمن عناصر عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا امن دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے، سخت جواب دیا جائے گا۔ کرم کے مختلف علاقوں میں آپریشن 10 دہشت گرد گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد 17 فروری کو قافلے پر حملے میں ملوث تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرم میں دہشت گردوں کے سر کی قیمت مقرر کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 13 کروڑ روپے مقرر کی گئی۔ دہشت گرد کاظم کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے، باقی دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک مقرر کی گئی۔ کرم میں معاملہ صرف زمین کا نہیں، فرقہ واریت کا عنصر بھی ہے، جس میں بین الاقوامی قوتیں ملوث ہیں جو اسلحہ اور بارود فراہم کر رہی ہیں، مگر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا۔ کرم کی سڑکوں سمیت پورے علاقے کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ 2 ارب روپے کے CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صحت کارڈ کے تحت OPD سروسز کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ علی امین گنڈاپور نے بتایا اسکیم بطور پائلٹ پروجیکٹ ضلع مردان میں شروع کی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں چترال، ملاکنڈ اور کوہاٹ میں بھی اسکیم شروع کی جائے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ میں DI خان شامل نہیں، جو ثبوت ہے میں پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ ٹریفک حادثات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی سیون میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ٹریفک حادثات پر لوگ گرفتار ہوئے، حکومت ایکشن لے رہی ہے۔ کہا سیون کا روڈ NHA نے بنانا تھا، جو بدقسمتی سے ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ قلندر کے سائے میں کھڑا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر گلستان جوہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات ہٹا دیے گئے۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز۔ CEO فیصل کنٹونمنٹ حیدر علی سیال کہتے ہیں تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر کورنگی روڈ پر آپریشن، درجنوں پتھارے اور ٹھیلے ہٹا دیے گئے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن پر شہریوں کا خیر مقدم۔